یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو, ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے, لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے, تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے. حضور میں بھکاری ہوں, میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں, وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو. آئے میرے حبیب کے پاس سے ابھی, حضور بھکاری ہوں, حضور کچھ لینے آیا ہوں, در رسول کا بھکاری ہوں. فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے, اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے. حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس, کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک پیالہ ہے, ایک کمبل ہے, آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں, پیالے سے پانی پی لیتا ہوں. فرمایا لے آ. راس دیکھنا, راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے. لائے. حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو, چونکہ لفظ میرے ہیں, بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں. کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں, بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں. 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ, 2 دینار پکڑ, جا کلاڑا لے کے آ, جا رسی لے کے آ. وہ لائے, اس میں پھل, کلاڑے میں پھل. نصیب دیکھو صحابی کے, دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ, جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں, اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے, حضور سب کے کپڑے آ گئے, یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور واہ اس کے نصیب میں, جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ, یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں, میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں, میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا. اٹھ باندھ کمر, کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیس اپنے دیا واللہ نالو, او پایا تم بے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. آ اس مٹی کو سونا بنا, آ جا, چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا. آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے, میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ, میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا, میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا. تو سچائی کی بولی بول, تو سچی بات کر. پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. چھوڑ, آ جا, سچ بولنا شروع کر دے, در رسول پہ جھکنا شروع کر دے, اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا. ایک تو سب سے پہلی بات, امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں. اور دوسرا, غریب میرے دوست, یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں, پھر سن لو اور باندھ لو. ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا, وہ اور ہے. ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا, وہ اور ہے. سن میرے حبیب نے کیا فرمایا.
फरमाया दुनिया दारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। जिन्नू वेख के डरदियां अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है। और मेरे बुजुर्गों ने एक बात की है जो बड़ी शानदार है, अल्लाहु अकबर। कुछ चीजें सारी किताबें खंगालने से भी नहीं मिलती, पर रब करीम का बंदा बोलता है तो कमाल कर देता है। वो असल में किताबों सुन्नत का निचोड़ ही बयान करते हैं पर कमाल कर देते हैं, कमाल। कुर्सी पर, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना इतना मुश्किल नहीं जितना कुर्सी छोड़ना मुश्किल है। जो आज के जब वजीर आजम बना, डिक्टेटर भी बने तो उन्होंने बाद में सियासी पार्टियां बना ली कि शायद दोबारा कुछ अकल चल ही जाए। मिस्र में एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जिसको बादशाह बनाते थे, जब उसकी मुद्दत खत्म होती थी ना, उसको कत्ल कर देते थे। भाई मारते क्यों? वो कहते ये साजिश करेगा दोबारा बनने के लिए। ये ऐसा लुत्फ है कि ये जाता नहीं। वो मेरे भाई, ऊपर जाना कमाल नहीं होता, ऊपर जाके उस लेवल पर बैठकर गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के पर तवज्जो रखना, अपने माहौल को न बदलना। यकीन करें दुनिया में ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं कि इंसान बड़ा ऊंचा उड़ सकता है, बड़े बड़े उसे फिर मनसब बदलते हैं, जगह बदलती हैं, आफरें होती हैं, वो जहां मर्जी जा सकता है, लेकिन अपने आप को खड़ा रखना एक मुश्किल मकाम होता है। ओ भाई, पुराना सज्जन मिल जाए तो लोग, वो क्लास फेलो जो कभी पढ़ा करता था तो लोग कहते साडे पिंड च रहिंदा सी, वो दोस्ती वो गवारा करना पसंद नहीं करते। और हुजूर तो उस जगह गए थे जहां एक तजल्ली देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर बेहोश हो गए। हुजूर फरमाते जब मैं गया तो इधर भी नूर था, इधर भी नूर था, आगे भी नूर था, पीछे भी नूर था। एक तजल्ली गिरी, लोग परेशान हो गए। एक तजल्ली गिरी तो हजरत मूसा कलीम हर चीज भूल गए। और हुजूर फरमाते हैं नूर के हाले थे, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी। उस नूर की तजल्लियों में बिठाकर अर्श के मालिक ने जब पूछा कि महबूब कोई बात कर, हुजूर फरमाते हैं मुझसे नहीं भूला गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे गरीब उम्मती, या अल्लाह गुनाहगार हैं, ये भूल जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे, मेहरबानी फरमा। तो महबूब फरमाते रब करीम ने फरमाया वाला सौफ यूती का रब्बु का फतारदा, महबूब अगर तू यहां नहीं ना भूला हम भी तुझे नाराज नहीं करेंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और जब इंसान दूर सफर से वापस आता है ना तो गरीब यतीम कहाँ याद रहते हैं, बच्चों का ख्याल होता है, बच्चों से प्यार होता है। कुर्बान जाऊं मदीने के चांद तेरी अजमत पे। हुजूर ने फरमाया वापिस तशरीफ लाए तो फरमाया बिलाल, पहला जुमला बिलाल, हुजूर हुक्म हो। फरमाया क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने मेराज की रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। या रसूलल्लाह वहां तो लोग भूल जाते हैं, कहां याद रहता? फरमाया मैंने सुना है। क्या करते हो? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। मैं कहां और जन्नत कहां? हुजूर मुझे तो पता है ना, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूं, मुझे तो खबर है। हुजूर मैं और अमल, बिलाल और जन्नत में आवाज। तो महबूब ने फरमाया मैंने सुनी है, बता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दफा कहा था जब भी वुजू करो 2 रखते पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी। फरमाया बस फिर इसी वजह से यारो समझो और गौर करो। मेरे रसूल मेरे असहाब फरमाते एक जुमला उस्ताद जी का कमाल कर दी। फरमाने लगे नबी करीम का जाना भी बड़ा ही कमाल है। हुजूर का मेराज पे जाना, बोल के बताइए, बलगल उलाबे, बड़ा ही कमाल है। बलगल उलाबे कमाल, ये बड़ा ही कमाल है। फरमाते हैं लेकिन गुलामों याद रखना
حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہے۔ یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں، واپس آنا وہاں وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا اللہ میں نے جانا ہے۔ حضور اگر دیکھیں نا، حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی۔ کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں، فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے، کہنے لگے نہیں جانا۔ کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہیں رہنا ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا، تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو۔ تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے، میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ میں نے لوٹنا ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ